الرحمن الرحیم حتی لو قال لا اکلم ھذا او ھذا یحنس اذا کلم احدہما، کسی بندے نے یوں کہا، قسم اٹھائی کہ میں اس سے کلام نہیں کروں گا یا اس سے او جو ہے یہ دونوں میں سے ایک کے لیے آتا ہے، او کو کہتے ہیں حرف تردید ہے، دو میں سے ایک کے لیے بولا جاتا ہے، تو کسی ایک سے بھی بات کرے گا نا تو اس کی قسم ٹوٹ جائے گی۔ اس نے کیا کہا تھا، میں اس سے نہیں کروں گا بات یا اس سے نہیں کروں گا، تو جس سے بھی بولے گا تو اپنی قسم میں حادث ہو جائے گا، یعنی اس کی قسم ٹوٹ جائے گی، کیونکہ حرف تردید جو ہے او جو ہے معطوف اور معطوف علیہ میں سے ایک کو شامل ہوتا ہے، مگر سیاق نفی میں وہ نکرہ ہے تو بطریق انفراد کے عام ہوگا اور متکلم کو دونوں میں سے ایک کے متعین کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ جب کہا لا اکلم ھذا او ھذا تو اس نے متعین نہیں کیا کسی کو، اور جب یہاں پہ متعین نہیں کیا تو نکرہ ہے جس کے بارے میں کہا کہ میں اس سے بات نہیں کروں گا یا اس سے نہیں کروں گا، تو کہتے ہیں کہ نکرہ جب نفی کے بعد آئے تو عموم کے لیے آتا ہے، عام معنی کے لیے آتا ہے، دونوں میں سے جس سے بھی بات کرے گا تو اس کی قسم ٹوٹ جائے گی۔ وفیل اس بات یہ تناول وحدہما باصفت التخییر، اور اگر مثبت کلام میں یہ بولا ہو، جیسے کہ کہا کہ خذ ھذا او ذاک، یہ لے لو یا وہ لے لو، یہاں مثبت کلام ہے، مثبت کلام میں بولا ہو تو پھر دونوں میں سے ایک چیز میں اسے اختیار ہوگا۔ بندے نے کیا کہا، بولا یہ لے لو یا وہ لے لو، تو دونوں میں سے ایک کو شامل ہوگا اور اختیار بھی باقی رہے گا، جسے چاہے وہ لے لے، اور اس صورت میں دونوں کے جمع کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ نفی میں جب کلام تھا تو وہاں پہ بھی او ہی بولا ہے، میں اس سے بات کروں گا یا اس سے نہیں کروں گا یا اس سے نہیں کروں گا، تو جس سے بھی کرے گا تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر مثبت کلام ہے، میں اس سے ضرور بات کروں گا یا اس سے ضرور کروں گا، اب دونوں میں سے ایک مراد ہے، اسے ایک کو متعین کرنا پڑے گا کون ایک ہے۔ ومن ضرورت التحییر عموم الاباحۃ قال اللہ تعالی فکفارتہ اطعام عشرۃ مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم وکسوتہم تحریر رقبۃ، کہتے ہیں کہ جب بندے کو اختیار ہے، جہاں پہ او آ جاتا ہے تو وہاں پہ دو مثبت کلام میں جب او آئے گا تو دونوں چیزوں میں سے ایک میں بندے کو اختیار ہوگا۔ جو اختیار کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز بندے کے لیے مباح ہے، جائز ہے۔ کفارہ میں یہ بات سمجھے، قسم کے کفارے میں فرمایا کہ جس نے قسم توڑ دی تو اس کا کفارہ کیا ہے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، من اوسط ما تطعمون، اس درمیانے درجے کے کھانے سے جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، او کسوتہم، یا ان کو کپڑے پہنانا، یا غلام آزاد کرنا، یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، او کسوتہم، یا انہیں، اور یا پھر غلام، ان میں یا او آ گیا، 2 دفعہ آ گیا ہے۔ اب کیا کہتے ہیں کہ من ضرورت تخیری، جہاں اختیار دیا جائے، اختیار دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اباحت کا عموم ہے۔ اباحت مانا یہ ساری چیزیں جو مباح ہیں، ان میں سے کوئی چیز مرضی اختیار کر لو تو وہ جائز ہو جائے گی، وہ تمہارا کفارہ اس سے ادا ہو جائے گا۔ عموم اباحت کا معنی سمجھ آیا؟ مباح کسے کہتے ہیں؟ جس کا کرنا بھی صحیح ہے اور نہ کرنا بھی صحیح ہے، دونوں میں کہیں میں گناہ نہیں ہے۔ عموم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کثیر افراد پہ دلالت کرنا، کہ ان تینوں میں سے جو چاہیں گے تو وہ کر سکتے ہیں۔ وقد یکون او بمعنی حتی، کبھی او جو ہے حتی کے معنی میں ہوتا ہے، یہ آپ نے نحو میں پڑھا ہے جہاں پہ او آیا تھا، او بمعنی الا ان ہوتا ہے یا الا ان ہوتا ہے۔ کبھی جب او کے بعد ان مقدر ہوتا ہے تو وہاں پہ او کس لیے آتا ہے؟ او کے بعد فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، کیونکہ او کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، ان مصدریہ، تو وہاں پہ جہاں الا ان آتا ہے تو وہاں پہ او بمانا الا نہ ہو تو الا کا معنی اور حتی کا معنی ایک ہی ہوتا ہے، یہ انتہا کے لیے آتے ہیں۔ کبھی او جو حتی کے معنی میں آتا ہے، بالفاظ دیگر کبھی مجازن او کو امر ممتد کی انتہا کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ او کو کس لیے استعمال کرتے ہیں؟ کسی لمبے کام کے لیے، امر ممتد جو لمبا ہو سکے اس کی انتہا کے لیے، جیسے اللہ نے فرمایا لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم، محبوب آپ کا اس معاملے میں کوئی دخل نہیں ہے، او یتوبہ، او کے بعد ان مقدر ہے، اس وجہ سے فعل مضارع کو نصب دیا ہے کہ محبوب آپ کا اس معاملے میں کوئی دخل نہیں ہے، کب تک؟ حتی، یہاں او حتی کے بارے میں یا اعلان کے بارے میں، یہاں تک کہ وہ کیا کر لے؟ توبہ کر لے۔ آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، اختیار کی نفی ہو رہی ہے، کب تک ہے؟ اس کی انتہا کیا ہے اختیار نہ ہونے کی؟ یہاں تک کہ وہ کیا کر لے؟
توبہ کر لے. کسی نے کہا لا ادخل هذه الدار او ادخل هذه الدار یکون او بمعنى حتى لو دخل الاولى اولا حارسا ولو دخل الثانية اولا بر في يمينه. کسی بندے نے یوں کہا ادخل هذه لا ادخل هذه الدار، میں اس گھر میں داخل نہیں ہوں گا، او ادخل هذه الدار، یہاں تک کہ میں اس فلانے گھر میں داخل نہ ہو جاؤں، میں اس گھر میں اس وقت تک داخل نہیں ہوگا. الا او مانا حتی ہے یا الان ہے، یہاں تک کہ میں فلاں گھر میں داخل ہو جاؤں. اب پہلے اس گھر میں داخل ہوگا اور پھر اس گھر میں داخل ہوگا تو اس کی قسم ہو گئی پوری، اور اگر اس دوسرے گھر میں پہلے داخل نہیں ہوتا تو پھر اس کی قسم ٹوٹ جائے گی. میں اس گھر میں داخل نہیں ہوگا کب تک؟ یہاں تک کہ اس میں داخل ہو جاؤں، مطلب کہ پہلے اس میں داخل ہوگا تو پھر دوسرے میں. قسم اسے اس بات کی اٹھائی ہے، تو اگر ایسے ہی کرتا ہے اس گھر میں پہلے جاتا ہے دوسرے میں بعد میں تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی، اور اگر اس میں پہلے جاتا ہے تو قسم ٹوٹ جائے گی. اب یہاں پہ اسی طرح ایک اور مثال دی. کسی نے کہا لا افارقو کا او تقضی دینی، میں ہرگز تجھ سے جدا، میں تجھ سے جدا نہیں ہوگا. او بمانا الا ان ہے یا او بمانا حتی ہے، یہاں تک کہ تو مجھے میرا قرضہ ادا کرے. تو یہاں ہمارا کیا ہوگا؟ حتی تقضی دینی. وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں تجھ سے جدا نہیں ہوگا، تیری جان نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ تو مجھے قرضہ نہیں دے دیتا. آگے حروف میں سے حتی ہے، حتی غایت کے لیے آتا ہے، انتہا کے لیے آتا ہے. اس طرح کے الہ آتا ہے اور یہ حرف ثم کی طرح ترتیب اور مہلت کا بھی فائدہ دیتا ہے. ثم میں کیا تھا؟ جا ہاذا ثم ہاذا کا مطلب پہلے آیا اس کے کچھ دیر کے بعد دوسرا آیا. یہ حتی بھی ایک تو انتہا کے لیے اور دوسرا ترتیب اور مہلت کے لیے. فَإِنْ كَانَ مَا قَبْلَهَا قَابِلًا لِلْإِمْتِدَادِ وَمَا بَعْدَهَا يَصْلُحُ غَایَةً لَهُ كَانَتِ الْكَلِمَةُ عَامِلَةً بِحَقِیقَتِهَا. اگر حتیٰ کا ما قبل امتداد کے قابل ہو اور اس کا بعد والا وہ انتہا غایت بننے کے قابل ہو تو یہ کلمہ حتیٰ جو ہے اپنے حقیقی معنی میں عمل کر رہا ہوگا. کیا کہا ہے؟ حتیٰ سے پہلے والا جو فعل ہے نا وہ کیا ہو؟ قابل امتداد ہو، اور بعد والا جو ہے وہ انتہا بننے کی صلاحیت رکھتا ہو، تو وہاں حتیٰ کا حقیقی معنی مراد ہوگا. فعل ممتد اسے بتایا امتد یمتد امتداد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لمبا ہونا، جس فعل میں امتداد پایا جائے، لمبا ہونا پایا جائے. حتیٰ سے پہلے وہ والا فعل آئے اور حتیٰ کے بعد والا فعل انتہا غایت بننے کی صلاحیت رکھتا ہو تو وہاں پر حتیٰ اپنے حقیقی معنی میں آئے گا. مثال ما قال محمد اذا قال عبدی حر ان لم اضربک حتى يشفى فلان او حتى تسيخ او حتى تشتكي بين يدي او حتى يدخل الليل. كانت الكلمة عاملة بحقيقتها لأن الضرب بالتكرار يحتمل الامتداد. ایک ہی مثال دیکھتے ہیں. کسی نے کہا ان لم اضرب کا، اگر میں تجھے نہ ماروں. میرا غلام آزاد ہے، میرا غلام آزاد ہے اگر میں نہ ماروں تجھے، حتیٰ اس وقت تک کہ فلاں تیری سفارش کرے. میرا غلام آزاد ہے کب تک؟ اگر میں تجھے نہ ماروں اس وقت تک کہ فلاں بندہ تیری سفارش کرے. تو کیا ہے؟ میرا غلام کیا ہے؟ آزاد ہے. حتیٰ کس لیے آتا ہے؟ غایت کے لیے. تو یہاں غایت کا انتہا کا معنی کیسے ہے کہ اگر میں تجھے نہ ماروں کس وقت تک؟ جب تک کہ فلاں بندہ تیری سفارش کرے. تو اس کے مارنے کی انتہا کون سی ہے؟ مارنے کی انتہا کون سی ہے؟ سفارش کرنا اگلے بندے کا. تو حتیٰ کے بعد کیا ہوا؟ حتیٰ کے بعد والا کلام کس لیے آیا؟ انتہا کے لیے بن گیا نا، غایت کے لیے بن گیا. یہی بتا رہے ہیں کہ حتیٰ کا حقیقی معنی کیا ہے کہ وہ انتہا اور غایت کے لیے آتا ہے. اور اسے لکھا ہوا ہے حتیٰ کا یہاں حقیقی معنی میں ہوگا. لہٰذا اگر وہ غایت سے پہلے مارنا چھوڑے گا تو اپنی قسم میں حادث ہو جائے گا. غایت کون سی، انتہا کون سی ہے؟
سفارش کرنا، سفارش سے پہلے اگر مارنا چھوڑے گا تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی، وہ قسم اس کی ٹوٹ جائے گی، یعنی اس کا غلام آزاد۔ اگر تو اتنا مارے کہ کوئی سفارش کرے تو غلام آزاد ہے، اگر اتنا نہ مارے کسی کی سفارش کرنے تک، مار کے تھک گیا، کسی نے سفارش نہیں کی، مار کے تھک گیا، اس نے مارنا چھوڑ دیا تو یہ آزاد نہیں ہوگا۔ وَلَوْ حَلَفَ لَا يُفَارِقُ غَرِيمَهُ حَتَّى يَقْضِيَ دَيْنَهُ فَفَارَقَهُ قَبْلَ قَضَاءِ الدَّيْنِ حادثہ، کسی نے کہا کہ قسم اٹھائی، لا یفارق غریبہ، میں اپنے قرض دار اپنے مقروض سے جدا نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ میرا قرضہ نہ دے، جب تک کہ وہ میرا قرضہ نہیں دیتا تو میں اس سے جدا، اس کے ساتھ چمٹا رہوں گا، میں اس کے ساتھ ساتھ رہوں گا، کب تک کہ جب تک کہ مجھے قرضہ نہیں دیتا، جب قرضہ دے گا تو میں اس کی جان چھوڑوں گا، نہیں تو اس سے پہلے میں اس کے ساتھ رہوں گا۔ ففارق، اگر اس نے قرضہ لینے سے پہلے اس سے جدا ہو گیا تو اس کی قسم ٹوٹ جائے گی، کیونکہ حتیٰ یہاں کس لیے تھا؟ اتحا کے لیے، اس کے ساتھ رہنے کی اتحا کون سی تھی؟ قرضہ وصول کرنا، اس نے اگر وہ وصول کرتا تو اس سے الگ ہو سکتا تھا، اس نے وصول کیے بغیر اس سے الگ ہو گیا تو قسم اس کی ٹوٹ جائے گی۔ اب یہ مثالیں اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ قرآن مجید میں بھی اور ویسے بھی عربی زبان میں یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں، تو اس سے کس طرح سے مسائل ثابت ہوں گے، ان کا کیا معنی کریں گے، اس سے مسئلہ کیسے ثابت ہوگا۔ اذا تعذر الامر بالحقیقت الایمان کالعرف کما لو حلف یضربه حتى يموت او حتى يقتله حمل على الضرب الشدید باعتبار العرف، کہتے ہیں اگر ایسے ہو کہ اس لفظ کا حقیقی معنی مراد لینا مشکل ہو جائے، حقیقی معنی مراد لینا کسی معنی کی وجہ سے، کسی حقیقی معنی مراد لینے سے کوئی چیز روکنے والی ہو، حقیقی معنی مراد لینے سے کوئی معنی ہو، اس وجہ سے حقیقی معنی مراد نہ لے سکتے ہو تو وہاں اس کا حتیٰ کا مجازی معنی مراد لے گے، میں تجھے اتنا ماروں گا کہ تو مر جائے گا۔ اب جو بندہ اس طرح کہتا ہے ادریبو کا حتیٰ تموتا، میں تجھے ماروں گا ادریبو کا در بد شدید حتیٰ تموتا، یہاں تک کہ تو، ہمارے عرف میں جب یہ کہتے ہیں تو کیا مراد ہوتی ہے ان کی؟ بندہ مار لینا نہیں نہ مراد ہوتی، اس لیے جب اس کا حقیقی معنی مراد نہ ہو تو وہاں اس کا مجازی معنی مراد ہوگا، اوکے میں صحیح کٹسا تیرے بہت شدید ماروں گا، یہ معنی یہاں مراد ہے، وہ اتحا والا معنی مراد ہے کتنا مار رہا ہے کہ تو ضروری مار کے چھوڑنا ہے، پھر بات پوری ہوگی۔ کسی بندے نے کہا، اس نے آپ اس کو کہے، تو نے قسم اٹھائی تھی کہ میں اسے مار کے مار دوں گا، تو نے اسے ماریا کوئی نہیں، مرا نہیں بندہ، اس وجہ سے تیری قسم ٹوٹ گئی ہے، تو کہتے ہیں یہاں قسم ٹوٹے گی نہیں، کیونکہ عرف کیا کہہ رہا ہے، عرف میں یہ لفظ جب ایسے بولا جاتا ہے جملہ تو کیا مراد ہوتا ہے بھلا کہ میں تجھے بہت زیادہ ماروں گا، تو بہت زیادہ اس نے مار لیا تو قسم اس کی پوری ہو گئی، یہاں اس کا مجازی معنی حتیٰ کا مراد ہے، حقیقی معنی مراد نہیں ہے۔ بے اعتبار العرف، کس وجہ سے؟ عرف کی وجہ سے، ویسے بھی یہ قانون ہے قسموں کا دار و مدار عرف پر ہوتا ہے، عرف میں لفظ کا جو معنی سمجھا جاتا ہے قسم میں وہی معنی مراد ہوتا ہے۔ وَإِن لَّمْ يَكُنِ الْأَوَّلُ قَابِلًا لِلِامْتِدَادِ وَالْآخَرُ صَالِحًا لِلْغَایَةِ صَلُحَ الْأَوَّلُ سَبَبًا وَالْآخَرُ جَزَاءً يُحْمَلُ عَلَى الْجَزَاءِ۔ کیا کہا تھا؟ حتیٰ سے پہلے والا لفظ جو ہے وہ کس لیے ہو؟ امتداد، لمبا ہو سکتا ہو، اور بعد والا کس لیے ہو؟ غایت کے لیے ہو، تو وہاں پر حتیٰ کا حتیٰ اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہوگا، یعنی غایت کے لیے ہوگا، انتہا کے لیے آئے گا۔ اگر بعد والا فعل غایت بننے کی صلاحیت رکھتا ہو تو پھر حتیٰ غایت کے لیے آئے گا، لیکن اگر حتیٰ کا ماقبل جو ہے وہ امتداد کے لیے نہ ہو اور حتیٰ کے بعد والا غایت کے لیے بھی نہ ہو تو پھر حتیٰ سے پہلے والا جو ہے کلام وہ سبب بنے گا اور بعد والا جو ہے اس کی جزا بنے گا۔ حتیٰ سے پہلے والا سبب بن جائے گا، یعنی شرط بن جائے گا، اور بعد والا اس کی جزا بن جائے گی۔ اور حتیٰ کا ماقبل فعل جو ہے وہ ممتد نہ ہو، امتداد کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، اور بعد والا جو ہے وہ غایت نہ بن سکتا ہو، تو حتیٰ کا ماقبل ماں بعد کے لیے جزا بنے گا، ماقبل شرط بنے گا ماں بعد کے لیے۔ اس کی مثال کسی نے کہا ابدی حر ان لم آتی کا حتیٰ تغدینی، اگر میں میرا غلام آزاد ہے، ان لم آتی کا، اگر میں تیرے پاس نہ ہوں یہاں تک کہ تو مجھے کھانا کھلائے۔ غدا
دن کے کھانوں کہتے ہیں. اگر میں تیرے پاس نہ آؤں ایسا آنا کہ جس کے بعد تو مجھے کیا کرے, کھانا کھلائے, تو میرا غلام آزاد ہے. تو کوئی اور تو کہہ لے انہیں غلام آزاد کرے. اگر میں تیرے پاس ایسے نہ ہوں کہ تو مجھے کھانا کھلائے تو میری بکری صدقہ ہے مثلا. اب یہاں پہ حتیٰ سے پہلے والا لفظ کیا ہے؟ اگر میں تیرے پاس نہ آؤں. آنے کا فعل ہے. آنا کس کو کہتے ہیں؟ آنا فعل مبتدا ہے کہ نہیں ہے؟ جی اس لیے اس میں امتداد نہیں ہے. آپ اس دروازے سے اندر داخل ہوئے, آپ نے اندر قدم رکھا تو کیا ہو گیا؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ آنا. اور اسی قدم کو اٹھا لیا باہر تو آپ باہر نکل گئے. تو اس میں امتداد نہیں ہے. اور پھر یہ جو حتیٰ کے بعد والا ہے نا, یہ اس کے لیے غایت اور انتہا بھی نہیں بن سکتا. اگر میں تمہارے پاس آؤں, اگر میں اگر میں تمہارے پاس نہ آؤں یہاں تک کہ تو مجھے کھانا کھلائے, اگر میں تیرے پاس نہ آؤں یہاں تک کہ تو مجھے, کہتے ہیں کہ حتیٰ کے بعد والا ماں قبل کے لیے انتہا نہیں بن سکتا, غایت نہیں بن سکتا. اس وجہ سے کہ اگر میں تمہارے پاس جاؤں اور تم روٹی کھلاؤ تو میں تو روز روز آؤں گا. حتیٰ کے بعد والا جو ہے یہ آنے کی انتہا ہے یا نہ آنے کی انتہا ہے؟ آنے کی انتہا نہیں بن سکتا. بھائی تمہارے کار آوا تو روٹی کھلاؤ تو پھر دوبارہ نہ آؤں پھر آسا پھر آؤں گا. اگر نہ کھلاؤ, اگر نہ آؤں, اللہ بات ہی کروں میں تمہارے پاس نہ آؤں یہاں تک کہ تم مجھے کھانا کھلاؤ, تو یہ نہ آنے کی انتہا تو وہ بن سکتا ہے, بلکہ وہ اس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں بنتا. آنے کی انتہا نہیں بن سکتا. نیچے کیا لکھا بولا؟ جب کوئی شخص کہے کہ میرا غلام آزاد اگر میں تیرے پاس نہ آؤں یہاں تک کہ تو مجھے صبح کا کھانا کھلائے, پھر اس کے پاس آیا اور اگلے دن روٹی نہیں کھلائی تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی, کیونکہ کھانا کھلانا کسی کے پاس آنے کی انتہا بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا, بلکہ کھانا کھلانا تو زیادہ آنے کا باعث بنتا ہے, بلکہ کھانا کھلانے تو آنے کے والے کی جزا بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس لیے یہاں حتیٰ جو ہے نا یہ لام کئی کے معنی میں ہوگا. تو گویا اس نے یوں کہا اگر میں تیرے پاس ایسا آنا نہ آؤں جس کی جزا کھانا کھلانا ہوتی ہے تو میرا غلام آزاد ہے. گویا کہ یہاں پہ کلام کیا شرط اور جزا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے, اگر میں تیرے پاس اس طرح نہ ہوں جس کی جزا جس آنے پر کیا کھانا کھلایا جاتا ہے, اگر میں تیرے پاس اس طرح سے نہ ہوں جس آنے پر کھانا کھلایا جاتا ہے تو میرا غلام آزاد ہے. تو اگر وہ اس کے پاس اس طرح سے آیا, یہ اس کے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر میں تیرے پاس ایسے نہ ہوں جس کے آنے پر کھانا کھلایا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہارے پاس اس طرح سے آؤں گا کہ تو مجھے کھانا کھلاؤ گے. اگر میں تیرے پاس اس طرح سے آیا کہ تو مجھے اس طرح سے آؤں کہ تو مجھے کھانا کھلاؤ تو پھر میرا غلام آزاد ہے. تو یہاں پہ حتیٰ جو ہے نا یہ حتیٰ کے ما قبل ہم نے کیا پڑھا, حتیٰ کے ما قبل جب امتداد کے لیے نہ ہو اور ماں بعد جو ہے وہ غایت نہ بنتا ہو تو پھر یہ شرط جزا ہوگا. یعنی اگر میں تیرے پاس اس طرح سے آؤں کہ تو مجھے کھانا کھلائے تو میرا غلام آزاد ہے, اور اگر اس طرح نہ آؤں, اگر میں تیرے پاس نہ آؤں یہاں تک کہ تو سمجھ رہے اس کو, سمجھ رہے نا. اب یہاں پہ عبارت آگے سمجھے اس کو, اگر میں تیرے پاس اس طرح سے نہ آؤں جس پر کھانا کھلایا جاتا ہے تو میرا غلام آزاد ہے. اگر اس طرح سے آؤں کہ تو مجھے کھانا کھلائے یا اس طرح سے آؤں جس آنے پر کھانا کھلایا جاتا ہے تو پھر آزاد نہیں ہے. وہ بندہ گیا تو اسے روٹی کھلائی تو غلام آزاد نہیں ہوگا. بھی کیا کہا تھا بلا کہ حتیٰ کا ما قبل فعل مبتدا بعد والا غائط بن رہا ہو تو وہاں حتیٰ حقیقی معنی میں ہے. اگر حتیٰ کا ما قبل امتداد کے لیے نہ ہو, فعل مبتدا نہ ہو اور بعد والا جو ہے وہ انتہا کی صلاحیت نہ رکھتا ہو تو یہ شرط جزا بنے گا. حتیٰ سے پہلے والا شرط اور بعد والا جزا. وَإِذَا تَعَذَّرَ هَذَا, اگر ایسا بھی نہ ہو سکے شرط جزا بھی نہ بن سکتا ہو حتیٰ کہ ما قبل شرط اور ما بعد والا جزا, تو بھئی یسلخ الآخر جزاء للأول حمل علی العطف الماضی. اب یہاں پہ صرف ان دو کلاموں میں عطف ہوگا.
اب حتیٰ کا ما قبل معطوف علیہ اور حتیٰ کا ما بعد کیا بچے گا؟ حتیٰ کا ما قبل جو ہے ما بعد کے لیے غائط بھی نہیں بن سکتا، ما بعد جو ہے بعد والا پہلے والے کے لیے غائط بھی نہیں بن سکتا اور شرط جزا بھی نہیں بن سکتا، تو پھر دونوں حتیٰ کے ما قبل والا کلام اور بعد والا کیا بنے گا آپس میں؟ معطوف علیہ بنے گی۔ مثال ہو اس کی مثال امام محمد نے فرمائی اذا قال کسی نے کہا عبدی حر میرا غلام آزاد اگر میرے پاس نہ ہو، ایسا نہ حتیٰ تغدا انک اليوم یہاں تک کہ میں تیرے پاس دن کا کھانا کھاؤں، یا اگر میں تیرے پاس نہ ہوں یہاں تک کہ تو مجھے کھانا کھلائے آج، وہ اس کے پاس گیا اور اس کے پاس کھانا نہیں کھایا تو اس کی قسم ٹوٹ جائے گی۔ اگر میں تیرے پاس نہ آؤں یہاں تک کہ تو مجھے کھانا کھلائے، اگر میں تیرے پاس نہ آؤں یہاں تک کہ تو مجھے، یعنی میں تیرے پاس اس طرح سے آؤں گا کہ تو مجھے کھانا کھلائے گا۔ اگر یہ جو شرط قسم کس لیے اٹھائی جاتی ہے بلا، جو جس بات پہ بندہ قسم اٹھا رہا ہے وہ کام نہیں کرنا ہوتا۔ اگر میں تیرے پاس نہ آؤں یہاں تک کہ تو مجھے، اگر میں تیرے پاس اس طرح سے نہ آیا کہ تو مجھے کھانا کھلائے تو میرا غلام آزاد ہے۔ مطلب وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں تیرے پاس ایسے آؤں گا کہ تو مجھے روٹی کھلائے گا، تو مجھے کھلائے گا۔ اگر میں ایسے نہ ہوں کہ تو مجھے کھلائے تو پھر تو میرا غلام آزاد ہو گیا، پھر تو جناب مجھ پر 1000 روپیہ لازم ہے، مجھ پر جرمانہ ہو گیا سمجھ لیں۔ اگر میں ایسے نہ ہوں کہ تو مجھے روٹی کھلائے تو پھر مجھ پر جرمانہ ہے۔ اگر وہ آیا اور اس نے اسے روٹی نہ کھلائی تو جرمانہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یعنی وہ کہہ رہا ہے میں ایسے ضرور آؤں گا، میں ایسے آؤں گا اور تجھے مجھے روٹی کھلانی پڑے گی، یہ نہ کھوائیے تو پھر اگر میں آیا بھی صحیح تجھے روٹی نہ کھلائی بھی صحیح تو کیا ہوگا؟ تجھ پر جرمانہ ہوگا۔ تو اگر یہاں پہ جو باقبل جو حتیٰ کا باقبل نہ بات کریے شرط اور جزا بن رہا ہے اور نہ یہاں غائط کا بن رہا ہے، تو یہاں صرف یہ دو جملے آپس میں عطف کے لیے